لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، والملقب بطه ياسين المكي المدني الهاشمي القريش مولانا جد الحسن والحسين على القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثار البحرية والآثار الجعفرية والعلم الكاظمية والوجد الرغبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهابة العسكرية والغيبة الإلهية بالقائم المنتظر المهدي أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ورحمة الله على أعدائهم من السقيفة إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سے قبل کے گفتگو کا آغاز کروں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاق کی تلاوت فرما کر مہدی حسن، مہدر حسن، قاری بانو بنت ریاض حسین، نعیم فاطمہ بنت مہدی حسن اور اپنے تمام مرحومین اور تمام شیعہ حیدرآباد جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے کوئی والد وارث نہیں ہے، ان سب کی روح کو سال فرما کریں. الحمد لله رب العالمين. صلوات محمد. عزیزان گرامی قدر و معزز سامعین و عزیزان عظیم کربلا، آج ہم سے کی یہ آخری مجلس مسلسل اس خمسے میں ولایت کے حوالے سے بیان کر رہا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ اس ولی کے بارے میں بیان کرنا ہے، اس کی ولایت کو بیان کرنا ہے کہ جس کے تحت ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. توجہ رکھیے گا، اس کی ولایت کو پیش کرنا ہے کہ جس کے صدقے میں یہ زمین و آسمان کو خلق کیا گیا، بلکہ یہ کہوں کہ جس کے صدقے میں، جس کے حفاظت میں، جو ہماری حفاظت کر رہا ہے اس عزاداری کو برپا کرنے میں، اس کی ولایت کو بیان کرنا ہے. کون ہے وہ؟ ہمارا آپ کا امام مہدی آخر الزمان. عزیزان گرامی قدر، دیکھیے آج شب جمعہ بھی ہے، اور میں نے خود یہ سوچ رکھا ہے کہ جب بھی شب جمعہ میں مجلس کہیں بھی پڑھوں وہ اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے پڑھوں، چاہے تھوڑا سا ہی بیان کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آج کی شب جو ہے وہ زمانے کے امام سے منسوب ہے. آج کی شب اور کل کا روز ہمارے زمانے کے امام سے منسوب ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آج ان راتوں میں، کل کے دن میں، آج کی شب میں
نہ بھی اگر ہم پورے ہفتے اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں، کم سے کم اس شب میں اور جمعے کے روز ہمیں اپنے زمانے کے امام کو یاد کر لینا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھیے رسول اسلام کی حدیث ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھیے ہمارے زمانے کے امام بہت سے کہتے ہیں کہ جب آئیں گے پہچان لیں گے، نہیں عزیزان گرامی قدر، وہ اس وقت ہر جگہ پر، ہر گھڑی، ہر وقت موجود ہے۔ اس کی نظر کرم ہمارے اوپر مسلسل موجود ہے۔ اگر وہ اپنی نظر کرم کو ہمارے اوپر سے ہٹا لے تو ہم ایک پل بھی نہ جی پائیں۔ واقعی میں نے شاید پتہ نہیں کسی مجلس میں بیان کیا تھا کہ مجلس اعلیٰ، مجلسیں جو برپا ہو رہی ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کون اس کی حفاظت کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مسلسل اس عزاداری کے دشمن ہے۔ یہ مجلسیں یا عزاداری ختم ہو جاتی ہے اگر زمانے کا امام نہ ہوتا، اگر زمانے کا امام نہ ہوتا، یا بلکہ ہمارا وجود ہی ختم ہو جاتا اگر امام نہ ہوتا۔ تب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کریں۔ امام ہمارا موجود ہے۔ دیکھیے آپ نے دیکھا ہے، میں نے مسلسل عرض کیا، اب بھی میں عرض کر رہا ہوں، ہمارا امام ہمیشہ موجود ہے، لیکن ہماری نگاہیں امام کو نہیں دیکھ پاتی۔ آپ دیکھیں کہ سورج ہے، سورج ہمیشہ موجود ہے، ہمیشہ سورج موجود ہے، لیکن جب ہمارا سامنا ہوتا ہے سورج اور ہمارا سامنا ہوتا ہے تو ہم روشنی میں آ جاتے ہیں، ہم روشنی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب ہماری پشت ہوتی ہے تو ہم اندھیرے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے جملے کیا ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم، کہ سورج نکل گیا، سورج ڈوب گیا۔ سورج اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، توجہ بھائی، سورج اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، سورج اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ہمارے اور سورج کے درمیان کچھ بادل آ جاتے ہیں، ہمارے اور سورج کے درمیان کچھ بادل آ جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے سورج کی روشنی ہمارے اوپر نہیں آتی، لیکن سورج موجود ہے، سورج موجود ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم کیا کہتے ہیں، ہماری ورڈنگز کیا ہے کہ سورج نکل گیا، سورج ڈوب گیا۔ یہی تو ہے کہ قرآن مجید بھی یہی کہہ رہا ہے، وَأَشْرَقَتِ الشَّمْسُ، سورج نکل گیا۔ بھائی یہاں پروردگار عالم سے کہوں گا، پروردگار بھائی ہم غلط بولیں تو ٹھیک، لیکن تو جانتا ہے کہ سورج اپنی جگہ پر موجود ہے، بھائی یہ زمینی تو گھوم رہی ہے، لیکن تو بھی اسی طرح کہہ رہا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو پروردگار عالم جواب دے گا کہ میں نے تمہارے ہی انداز میں قرآن کو نازل کیا، جس طرح سے تم بولتے ہو اسی زبان میں نے قرآن کو نازل کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی یہ کہہ دے پروردگار تیرے بولنے کا انداز جدا تھا اور ہمارا جدا تھا، ہم قرآن کا جواب لاتے تو کس طرح سے لاتے؟ پروردگار عالم نے ہماری ہی زبان میں، عربی کی اس زبان میں کہ جن میں حرف تاجی الف سے لے کر یہ تک، انہی سے قرآن مجید کو بنایا ہے، انہی کے لفظوں سے، انہی الفابیٹ سے قرآن کو نازل کیا ہے، اور نازل کر کے بتا دیا کہ دیکھو اگر تمہارے اندر طاقت و ہمت ہے تو تم اس قرآن کا جواب لا کر دکھا دو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن کا جواب لا کر دکھا دو۔ عزیزان گرامی قدر، تو سورج ہمیشہ موجود ہے، لیکن ہمارے اور درمیان میں ابھی سورج موجود ہے، لیکن ہمیں نہیں دکھائی دے رہا۔
ہمیں نہیں دکھائی دے رہا۔ عزیزان گرامی قدر، بس اسی طرح سے جس طرح سے سورج ہے، درمیان میں بادل ہے اور پھر ہم ہے، اسی طرح سے ہمارا زمانے کا امام ہے۔ زمانے کا امام ہمیشہ سے موجود ہے، لیکن ہم بھی موجود ہیں، زمانے کا امام بھی موجود ہے۔ جس طرح سے اب ہم سورج کو نہیں دیکھ پا رہے کیونکہ ہمارے درمیان بادل آئے ہوئے ہیں، بس اسی طرح سے ہمارا امام ہمیشہ سے موجود ہے، لیکن یہ جو ہمارے درمیان بادل ہے یہ گناہوں کا بادل ہے جو ہمیں امام سے دور کرے ہوئے ہے، جو ہمیں امام سے دور کیے ہوئے۔ امام ہمیشہ سے موجود ہے، لیکن یہ بادل جو ہے، یہ گناہوں کے بادل اتنے آ چکے ہیں، اتنے ہمارے درمیان بڑھ چکے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی زیارت نہیں کر پاتے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے شاید میں نے کسی مقام پر اسی جگہ مجلس میں بیان کیا تھا کہ امام کا لقب کیا ہے؟ یوسف زہرا۔ امام کا لقب میں سے ایک لقب ہے یوسف زہرا۔ کیوں کہا جاتا ہے یوسف زہرا؟ جانتے ہیں یوسف زہرا کیوں کہا جاتا؟ میں نے شاید ابھی 3 روز پہلے کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ جناب یوسف کے 10 بھائی تھے، انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ چلے گئے، قافلے والا انہیں نکال کے لے کر چلا گیا، وقت گزرتا رہا، بھائی سوچ رہے تھے کہ شاید جناب یوسف کو مار دیا، چلے گئے کہیں یا قافلے والے لے گئے، نہ جانے کہاں ہے، اب کچھ اتا پتا نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، یوسف زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ ذہنوں میں رکھیے، جب جناب یوسف کا بھائیوں کے سامنا، جناب یوسف کا سامنا بھائیوں سے، سب کے سب موجود تھے نا، لیکن بھائی کو نہیں پہچان سکے، سامنے بھی آئے، کتنی مرتبہ آئے، لیکن بھائیوں نے اپنے بھائی کو نہیں پہچانا۔ بس اسی طرح سے ہمارا امام بھی ہماری مدد کر کے چلا جاتا ہے، لیکن ہم امام کو نہیں پہچانتے، ہم امام کو نہیں پہچانتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا زمانے کا امام ظہور کرے گا تو ہر کسی کی زبان پہ یہی لفظ جاری ہوں گے، ان کو تو میں نے فلاں جگہ پر دیکھا تھا، ان کو فلاں جگہ پر دیکھا تھا۔ کیوں؟ عزیزان گرامی قدر، جب ہم اپنے زمانے کو، میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارا امام ہم سے غافل نہیں ہے، بلکہ ہم امام سے غافل ہو چکے ہیں۔ جب ہم اپنی مشکلوں میں اپنے زمانے کا امام کو بلاتے ہیں، امام مدد کر کے چلا جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اسلام فرما رہے کیا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اب یہ دیکھیے، رسول اسلام سے جو پہلے کا زمانہ تھا وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، ہے نا؟ کیا اب انسان رسول اسلام کے حدیث ہے کہ جو مر رہا ہے، اگر اس نے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اب انسان مر تو رہا ہے، روشنی میں لکھا جا رہا ہے جاہلیت کی موت۔ کیوں؟ جاہلیت کا دور کب کہا جاتا ہے کہ رسول اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت کا دور تھا، ہے نا؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس دور میں لڑکی کو زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا تھا، ہے نا؟ اس زمانے میں رسول اسلام سے پہلے ظلم زیادہ ہوا کرتا تھا، ہے نا؟ تو کیا کہا جاتا ہے؟ دور جاہلیت تھا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے، ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ دور جاہلیت ختم ہوا کہ نہیں ہوا۔ بھئی دور جاہلیت ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب جب ہم نے اس دور میں دیکھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ دور جاہلیت کیسے کیسے ہی موجود ہے۔ کیوں؟ بھئی اس دور میں سامنے لڑکی کو زندہ لوا دیا جاتا تھا، لیکن آج جب سڑکوں پہ ہم نکلے، جب ہم نے دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، آئے آئے آئے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، تو معلوم ہوا دور جاہلیت پہ آج بھی موجود ہے۔ بھائی اس وقت اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتے تھے، آج مشینوں کے ذریعے شکم مادر میں ختم کر دیتے ہیں۔
ویسی موجود ہے. بس یہ ہوا اس وقت ظلم ہوتا تھا, آج بھی ظلم موجود ہے. دیکھ لیجئے سیریا میں کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے, یمن میں کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے, کشمیر میں کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے نا ظلم. تو دور جاہلیت تو اسی طرح سے موجود ہے. بھائی عزیزان اکرام قدر, اب ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ دور جاہلیت ختم ہوگا تو کب ہوگا. بھائی دیکھیں یہ دنیا جو ہے, یہ دنیا کیا ہے. شیخ صادق مثال دیتے ہیں, ایک کشتی سے مثال دیتے ہیں. کشتی ہے, اس کو بنا دیا ریگستان میں کھڑی ہے. اب انسان اگر یہ کہے کہ بھئی دنیا کے بغیر کام بھی چلنے والا نہیں, شیخ صادق کی مثال سنیے کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ کشتی بنائی ریگستان میں کھڑی ہے, ٹھیک ہے, کشتی جب تک نہیں چل سکتی جب تک پانی میں نہ اتر آئے, ہے نا, پانی میں نہ اتر آئے. لیکن اب وہ یہاں پر مثال دیتے ہیں, بیان کرتے ہیں اس چیز کو کہ یہ جو پانی ہے یہ دنیا ہے. توجہ, یہ جو پانی ہے یہ دنیا ہے. کشتی جو ہے وہ ہمارا دل ہے. کشتی ہمارا دل ہے. بھائی کشتی پانی پر چلتی رہے گی جب تک کشتی پانی پر ہے چلتی رہے گی. لیکن اگر اس میں ذرا سا سوراخ کر دیا جائے کشتی کے اندر سارا پانی آ جائے گا, اور ایک وقت وہ آئے گا کہ کشتی اندر چلی جائے گی, پانی اوپر تیرنے لگے گا, اس کشتی کا پتہ نہیں چلے گا. بس اسی طرح سے یہ پانی دنیا ہے, دل کشتی جو ہے وہ دل ہے. اگر یہ دل پانی پر دنیا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اوپر, جتنی ہمیں ضرورت ہوئی ہم نے استعمال کیا, لیکن اگر یہ دنیا جس طرح سے پانی اس کشتی میں گھستی رہی کشتی کو ڈبوتی رہی, بس اسی طرح سے اگر یہ دنیا ہمارے دل کے اندر گھسنا شروع ہو گئی تو ہمارا وہ وقت آئے گا کہ یہ دل دنیا میں ڈوبتا ہوا چلا جائے گا اور ہمارا نام و نشان اس دنیا سے ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا. ہمیں جو ہے اس ساتھ ساتھ چلنا, اس دنیا میں نہیں جانا ہے, اس کے ساتھ ساتھ چلنا. عزیزان گرامی قدر اور بھی آگے بڑھیے. ایک اور مثال پیش کرتا ہوں. یہ بلب ہے, اس بلب کے نیچے اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے تو اس کا سایہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دے گا, ہے نا, سایہ اس کا دکھائی نہیں دے گا, کھڑے ہو کے دیکھ لیجیے گا بعد میں. لیکن اگر کوئی انسان اس بلب سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو سایہ آگے آ جائے گا نا. لیکن اگر یہی شخص بلب سے آگے ہو جائے آگے کی طرف تو اس کا سایہ جو ہے وہ پیچھے ہو جائے گا. کیا مثال دی ہے. یہ بلب جو ہے وہ نور اللہ ہے, اللہ کا نور ہے. یہ سایہ جو ہے وہ دنیا ہے. اگر تم تھوڑے سے اللہ سے پیچھے ہوئے دنیا آگے آ گئی. توجہ بھائی, دنیا آگے آ گئی, لیکن تم اگر اللہ سے آگے بڑھ گئے, اللہ کے نور سے آگے بڑھ گئے تو دنیا پیچھے ہو جائے گی. لیکن اگر تم اللہ کے نور کے نیچے آ کر کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ ساری دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی. یہ دنیا جو ہے وہ قدموں میں آ جائے گی. تو دور جاہلیت دیکھنا ہے. تو عزیزان گرامی قدر بس بیان کرتا ہوں کہ دور جاہلیت کب ختم ہوگا, کب ہم اپنے امام کی معرفت کو حاصل کریں گے. دور جاہلیت جب ختم ہوگا کہ جب ہم اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے احکاموں پر عمل کرتے چلے جائیں گے. ہم دیکھیں گے کہ حقوق اللہ کیا ہے, اللہ کے حقوق کیا ہے. جب ہم دیکھیں گے حقوق الناس کیا ہے, لوگوں کے حقوق کیا ہے, پڑوسیوں کا حق کیا ہے, باپ کا حق کیا ہے, ماں کا حق کیا ہے, بھائی کا حق کیا ہے. جب بھائی پہ ظلم
ظلم کرنا ختم کر دے گا۔ سمجھ لو دور جاہلیت ختم ہو گیا، ہم جاہلیت سے باہر آ گئے۔ بس جب یہ سب کچھ ہم عمل کرنے لگیں گے، سمجھ لینا کہ ہمیں ایمان کی معرفت حاصل ہو گئی، ایمان کی معرفت حاصل ہو گئی۔ ایسا نگرانی کر، ابھی تک آپ 4 مجالسوں میں فضائل اہل بیت سنتے آ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ موضوع تھوڑا خشک ہے، لیکن سن لیجئے، انشاءاللہ اس خاموشی کو بھی توڑنا جانتا ہوں، لیکن پہلے یہ پیغامات سن لیجئے، اس لیے کہ آخری مجلس ہے، اور ان مجلسوں کا بھی مقصد یہی ہے کہ جب تک ہم یہاں سے کچھ لے کر نہ اٹھیں یا میں کچھ سیکھ کر نہ جاؤں یہاں سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں دونوں ضروری ہیں، فضائل اہل بیت بھی ضروری ہے، ان پر جو ان کے بتائے ہوئے احکام ہیں ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نگرامی قدر یہاں پر ایک چیز بیان کروں کہ ہمیں ایمان کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ ایمان کو ہم کس طرح سے پہچانے؟ ایمان نے ہمارے لیے کیا احکام بتائے ہیں، کیا ہے جو پہچانا جائے کہ ہم ایمان کے چاہنے والے ہیں؟ دیکھیے امام علی کے زمانے میں امام کے صحابی تشریف لائے اور لانے کے بعد کہا مولا اس دور میں ہر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، لیکن اب اس وقت جو ہے وہ پہچاننا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اگر کوئی آئے اور آ کے کہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں اور وہ حقیقی میں چاہنے والا ہو ہم بھیج دیں۔ یعنی امام سے وہ پہچان پوچھ رہے کہ مولا پہچان بتا دیجئے، کیا پہچان، ہم کیسے پہچانے کہ یہ آپ کا چاہنے والا ہے کہ نہیں ہے، کس طرح سے پہچانے؟ کہا کہ اگر کوئی سچ میں حقیقی چاہنے والا آ گیا اور ہم نے سوچا کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے اسے بھگا دیں، یا اگر کوئی جھوٹا آ جائے اور کہے کہ میں علی کا چاہنے والا تو ہمیں نقصان پہنچا دے گا، پہچانے کیسے؟ تو بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں، بہت سی نشانیاں، لیکن 2 نشانیوں کو پیش کر رہا ہوں۔ کیا؟ ایک، امام نے کہا بس 2 ہی چیزیں دیکھ لینا، اگر کوئی کہے میرا چاہنے والا ہے تو صرف 2 چیزوں سے پہچان لینا، اگر وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے تو سمجھ لینا کہ میرا چاہنے والا ہے۔ کون سی ہے؟ آئیے بیان کرتا ہوں کہ جب جناب مسلم کو کوفے میں، یہ تو امام نے خود بیان کیا، لیکن دشمن کس طرح سے جانتا ہے؟ دشمن بھی ہم اپنے آپ کو پہچانے نہ پہچانے، دشمن ہر چیز جانتا ہے ہمارے بارے میں، یہ غلط فہمی اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو نکال دیجئے گا۔ دشمن ہماری ہر چیز سے واقف ہے، جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ سنیے، امام نے بھی انہی چیزوں کو بیان کیا، لیکن میں یہاں سے ان کے حوالے سے اس لیے بیان کر رہا ہوں وضاحت کے طور سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ کیا کہ جب جناب مسلم کوفے میں تھے، آپ جانتے ہیں نا کوفے میں آئے تھے، تو ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے سارے کوفے میں ڈھونڈوا دیا تھا، لیکن جناب مسلم نہیں ملے تھے، ہانی ابن عروہ کے گھر پہ موجود تھے۔ اب جب اپنے عبید اللہ نے اپنے دربار کے ایک سپاہی کو بھیجا کہ تجھے تلاش کر کے لانا ہے، سب فیل ہو گئے، تلاش نہیں کر سکے، لیکن جب وہ تلاش کرنے لگا نا، تلاش کر کے لے آیا، ایک شخص کو گرفتار کر، تو عبید اللہ نے کہا کہ اسے کیوں گرفتار کر کے لایا؟ کہا کہ میں اسے اس لیے گرفتار کر کے لایا ہوں کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ مسلم کا پتہ جانتا ہے، مسلم کا پتہ جانتا ہے۔ کہا کس طرح سے یہ بتائے گا؟ تجھے کیسے پتا کہ بتا دے گا؟ کہا کہ دیکھو ابھی بتائے گا، ظلم ہوا، یہ ہوا، اس نے بتا دیا۔ خیر، اب عبید اللہ نے پوچھا کہ مجھے بس اتنا بتا، تو نے اسے پکڑا کہاں سے اور تجھے پتا کیسے چلا کہ یہ مسلم کا پتہ جانتا ہے؟ اب سنیے، وہ کہتا ہے کہ سب سپاہی تو پورے کوفے میں تلاش کر رہے تھے، میں جا کے مسجد میں بیٹھ گیا، میں جا کے مسجد میں بیٹھ گیا، میں پوری رات مسجد میں بیٹھا رہا کہ بہت سے آئے، آنے کے بعد میں نے دیکھا نماز پڑھی چلے گئے، نماز پڑھی چلے گئے، جس نے جتنی نماز پڑھنی تھی چلے گئے، لیکن یہ شخص
جب سے مغرب کی نماز ہوئی، یہ جب سے مسلسل گریہ‌وزاری کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، بس میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا۔ میں اسے گرفتار کر کے لے آیا، کوئی اور ہو نہ ہو یہ مسلم کا پتہ جانتا۔ اللہ اکبر، یعنی بتا دیا۔ امام نے بھی یہی بتایا کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ میرا چاہنے والا ہے یا نہیں تو اسے نماز کے وقت دیکھ لینا، جیسے ہی اذان ہوئی کہ اس کے اندر کچھ ہلچل پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ مسجد کی طرف چلا یا نہیں چلا، عیدہ نگرانی کر۔ بس کل دوسری پہچان کیا ہے؟ کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کے بعد جو ہے حجاج ابن یوسف کوفے میں آیا۔ حجاج ابن یوسف وہ تھا کہ جب تک اس نے سب سے زیادہ شیعہ علیہ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم، حجاج ابن یوسف کون تھا؟ حجاج ابن یوسف وہ شخص تھا، وہ ملعون تھا کہ جب تک کوئی علی کے چاہنے والے کو قتل نہ کر دے جب تک وہ کھانا نہیں کھاتا، جب تک اس کے سامنے اس کا سر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ آیا کہ کوفے میں امام کے چاہنے والے تقیہ میں ہو گئے، پتہ نہیں چل رہا کون اب چاہنے والا ہے کون نہیں۔ حجاج ابن یوسف کہتا ہے، اس نے جانتے کیا کیا؟ کہا اپنے سپاہی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جتنے بھی راستے ہیں سب میں گڈھا کھدوا دیا جائے، اور جتنے ضعیف ہیں، جتنے معذور ہیں یعنی لاچار ہیں چل نہیں سکتے، انہیں بزرگوں کو اس گڈھوں میں ڈال دو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ علی کے چاہنے والوں کو قتل کیا جائے تو جو میں کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ۔ کاٹ کھود دیے گئے، ڈال دیا گیا۔ کہا کیا کریں؟ کہا کہ اب ایک گڈھے کے پاس تھوڑا سا دور کو ہو کے بیٹھ جاؤ اور دیکھتے رہنا کہ جو بھی ان کی مدد کے لیے آئے، جو بھی ان کی مدد کے لیے آئے بس اس کو پکڑ کے قتل کر دینا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی علی کا چاہنے والا ادھر سے گزرے اور اس کی مدد نہ کرے، اس کی مدد نہ کرے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے بھی بتایا کہ جو اگر کوئی شخص پریشان حال ہے اور اس کو کسی کو علی کے چاہنے والے کو معلوم ہو جائے، وہ اس کی مدد نہ کرے، اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو، تو وہ چاہنے والا نہیں ہے، صرف زبانی بھاوا ہے۔ عزیزان گرامی کا آئیے، آپ بہت دیر سے خاموش ہیں، آپ کی اس خاموشی کو توڑتا ہوں۔ ولایت کے حوالے سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے نا، ولایت امام کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں مقصد بھی سمجھنا جو ہے وہ ضروری تھا۔ امام دیکھیے، میں نے شاید پچھلی مجلس عرض کیا تھا کہ امام کا چاہنے والا جو ہوتا ہے وہ امام کی ولایت کا بھی دفاع کرتا ہے۔ چھٹے امام کا صلوات پڑھے محمد والے محمد، آگے آگے بات صلوات پڑھے محمد والے محمد، صلوات پڑھتے رہے بلند کر۔ باوجہ بلند صلوات پڑھتے۔ جب بھی صلوات پڑھا کیجئے نا، باوجہ سے بلند صلوات پڑھا کیجئے۔ جانتے ہیں کیوں؟
क्यों सलवात बुलंद पढ़ा कीजिए और हमेशा सलवात का विर्द करते रहा करिए। क्यों? जब भी आप कोई नेकी करेंगे ना, उसका एक ही आपको या तो उसकी नेकी मिलेगी या आपके गुनाह माफ होंगे। आपने कोई भी नेकी की, कोई भी अच्छा काम किया, खुदावंद आलम या तो आपके गुनाहों को माफ कर देगा या आपकी नेकियों में इजाफा कर देगा। सिर्फ एक काम होगा। लेकिन जब सलवात पढ़ेंगे तो अल्लाह दो चीजें अता करेगा, आपके गुनाह भी माफ होंगे, नेकियों में इजाफा भी होगा। सलवात पढ़े बुलंद तक। क्या विलायत का दिफा इमाम ने जब भी अपने चाहने वालों को भेजा है ना, तो हमेशा यही कहकर भेजा कि मेरी विलायत का दिफा करना। छठे इमाम वो इमाम है कि जिसको सबसे ज्यादा तबलीग का मौका मिला, उसकी वजाहत की जरूरत नहीं। लेकिन जब छठे इमाम दर्स दे रहे थे एक रोज, तो एक मर्तबा तमाम शागिर्द बैठे हुए थे, लेकिन मौला एक कुछ इंतजार कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं। बैठे हुए बार बार दर्स पढ़ाते हुए कहते हैं अभी तक वो शख्स नहीं आया। दर्स दे रहे हैं, दरवाजे की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि अभी तक वो शख्स नहीं आया, अभी तक वो शख्स नहीं आया। शागिर्दों ने पूछा किसका इंतजार करना है मौला, इतने शागिर्द तो बैठे हैं। कहा नहीं, मैं एक शख्स का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आया। बस एक मर्तबा क्या देखते हैं कि शागिर्द बैठे हुए हैं, शाम आते हैं, जैसे ही दाखिल होते फौरन छठे इमाम खड़े हो जाते और खड़े होने के बाद उसे गले से लगा लेते। जैसे ही गले से लगाते एक मर्तबा अपने अबा को शाम के दोष पर डाल देते हैं। एक मर्तबा शागिर्दों ने पूछा मौला, ये आप इस तरह से इस्तकबाल कर रहे हैं, इस तरह से इंतजार कर रहे थे, वजह क्या है, हमें तो बता दीजिए। इमाम फरमाते हैं कि देखो ये हशाम वो शागिर्द थे कि जिनकी उम्र जो है ना वो सबसे कम थी। शागिर्दों में सबसे कम उम्र उनकी थी, 16 या 17 साल के थे। उलमा यहाँ पर मौजूद, सबसे कम उम्र थी। कहा कि मौला हमें बताइए तो कि आपने इस तरह से इनका इस्तकबाल किया, अपनी आबा आपने उनके दोष पे डाल दी। कहा कि देखो ये जहां भी जाते हैं हमारी विलायत का दिफा करते हैं, हमारी इमामत को बयान करते हैं, हमारी विलायत को बयान करते हैं। बस शागिर्दों ने जब ये सुना तो कहा कि मौला बताइए हमें भी ये किस तरह से दिफा करते हैं, हमें भी बता दीजिए, कोई एक आधा किस्सा बता दीजिए। अब मौला बैठे हुए हैं, कहा शाम बताओ। कहा मौला आपके सामने मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं अपने लफ्जों को, अपने लबों को खोलूं, अपने लबों को खोलूं। इमाम ने कहा शाम मुझे इमाम मानते हो? कहा हाँ मैं इमाम मानता हूँ। कहा कि मैं इमाम होके हुक्म देता हूँ बयान करो। बस अब शाम खड़े होते और बयान करते। कहा कि जब मैं शाम में पहुंचा तो एक मुफ्ती मिंबर में बैठा हुआ था, खुतबा दे रहा था, मैं भी वहां पर बैठा हुआ था। एक मर्तबा जैसे वो खुतबा देता देता कहता है सलूनी सलूनी कबल तफकदूनी। बस शाम कहते हैं जैसे ही मैंने ये सुना ना एकदम मैं खड़ा हो गया। यही है ना मौला का लगा है कि पूछ लो जो पूछना हो। तो उसने भी कह दिया मिंबर से कि पूछ लो जो कुछ पूछना हो। अब शाम कहते हैं मैं फौरन खड़ा हो गया, मैंने सवाल किया। कहा कि तूने कहा है कि जो कुछ पूछना है पूछ लो, मेरे कुछ सवाल है बता, जाग कर सुनिएगा, बस इसके बाद मैं इसको तमाम कर रहा हूँ। कहा कि हाँ जो कुछ पूछना है पूछ लो, जवाब दूंगा। शाम ने कहा कि ये बता कि तेरे आंखें हैं? तेरे आंखें हैं? कहा ये कैसा सवाल है? कहा मैं तो बच्चा हूँ, तूने कहा ना सलूनी, बता मेरा तो सवाल है, जवाब दे। तेरे आंखें हैं? कहाँ है? कहा तेरे कान है? कहाँ है? एक मर्तबा कहा तेरे हाथ है? कहाँ है? जबान? हाँ है।
پھر وہ اسی طرح سوال کرتے گئے. وہ کہتا ہے کہ کس طرح کے سوال کرتے ہیں؟ کہا کہ میں تو بچہ ہوں، بتاؤ ہے یا نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ پھر دوبارہ سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس دماغ ہے؟ سبحان اللہ. کیا دماغ ہے؟ کہا ہاں دماغ ہے. ایک مرتبہ کہا تو بتا یہ جو تیرا دماغ ہے یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ جو تیری آنکھیں ہیں یہ کیا کام کرتی ہے؟ یہ جو تیرے کان ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ جو تیرے ہاتھ ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں؟ بس ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ بھائی دماغ کا کام یہ ہے کہ جو آنکھیں دیکھتی ہے وہ تصدیق کرتا ہے کہ صحیح دیکھا یا نہیں. بھائی توجہ، بھائی دماغ جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے کہ آنکھوں نے جو دیکھا وہ صحیح ہے یا نہیں. یہ کانوں سے جو سنا ہے یا نہیں ہے. جو زبان سے کچھ کھاتے ہیں تو زبان بتاتی ہے، دماغ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کیا کھایا، ٹیسٹ کیسا تھا. ہاتھ جب کسی کو مس کرتے لگاتے ہیں تو یہ دماغ بتاتا ہے کہ چیز کیا ہے. تو شام کہتے ہیں تو یعنی کہ تو بتا رہا ہے، تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو تیرا دماغ ہے یہ تیرے لیے امام کا کام کر رہا ہے. بس توجہ، یہ جو تیرے دماغ ہے یہ تیرے لیے امام کا کام کر رہا ہے. کہ نہیں ایسا نہیں، ہاں کہ سمجھ لو ایسا. کیا کہ نہیں، بتا نا بھئی تیرا یہ 6 فٹ کا جو بدن ہے یہ تیرا دماغ جو ہے وہ تیرے لیے امام کا کام کر رہا ہے، بتا رہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کہا بس ایک مرتبہ ہشام کہتے ہیں، جملہ سنیے گا، بیدار ہو کے جانتا کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. بھائی ہشام کہتے ہیں یہ بتا کہ جب تیرا یہ 6 فٹ کے جسم بغیر امام کے تیرا یہ جسم بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، یا تیرا یہ جسم کام نہیں کر سکتا، یا تیرا یہ جسم کوئی سارا کا سارا بیکار ہے بغیر تیرے امام کے. تو ذرا اتنا بتا کیا یہ دنیا بغیر امام کے چل سکتی ہے؟ کیا یہ دنیا بغیر امام کے چل سکتی ہے؟ بس جیسے ہی یہ سنا فوراً ایک مرتبہ کہتا ہے تم ہشام ہو. تم ہشام کا نہیں، میں ہشام نہیں ہوں، تقیے میں تھے. فوراً شاگرد کہتے ہیں آپ نے کہہ دیا کہ نہیں میں تقیے میں تھا، لیکن وہ پھر بھی پہچان گیا. اس کے بعد ملتا ہے کہ وہ ممبر سے اتر گیا اور بلا کر کہتا ہے کہ تمہیں حق ہے ممبر پر جاؤ کیونکہ تم امام کے شاگرد ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، یہ ہے امام کے شاگردوں کی منزلت. امام کی جو امام کے در پر آ کے علم کو حاصل کریں، کیوں یہ باب العلم ہے. علم کو حاصل کرنا ہے تو ان کے در پر آنا ہے، ان سے دور جا کے علم حاصل نہیں ہونے والا ہے. عزیزان گرامی قدر، آج شب جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا امام ہمارے لیے بے تابی سے ہم جتنا انتظار کرتے ہیں نا اپنے امام کا، اس سے کہیں زیادہ زمانے کا امام انتظار کر رہا ہے کہ کب میں اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں جاؤں. اللہ اکبر. یہ 40 کا ایام ہے. سنیے، ہر کوئی انسان چاہتا ہے کہ امام کی زیارت کے لیے جائے. چاہتا ہے نا، 40 کے موقع پر ہر کوئی چاہتا ہے کہ امام کی زیارت کے لیے جائے. اللہ اکبر. امام بلاتے بھی اسے ہیں کہ جو خلوص دل کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ امام کی زیارت کی تمنا کرے. تم پوری معرفت کے ساتھ چاہو گے نا تو ایسا نہیں ہے کہ امام نہیں بلاتے. شاید ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایران سے کربلا کے 40 کے وقت زیارت کے لیے کربلا سے ایران سے ایک جہاز جا رہا تھا، تہران سے نجف کے لیے وہ فلائٹ تھی. یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ واقعہ بیان کرنے والا اس
जहाज का खुद क्रू मेंबर था जो इसको बयान करता। सुनिए, इंशाअल्लाह आपकी आंखों में आंसू आएंगे और इंशाअल्लाह इमाम ज़माने के हवाले से भी मसाइबों को बयान करना है। सुनिए, वो बयान करता है कि मैं जब तेहरान के एयरपोर्ट पर था तो मैंने देखा बहुत भीड़ जमा है। पूछा कहाँ की भीड़ है? कहा कि सब नजफ जाने वाले हैं। एक मरतबा मैंने भीड़ को देखने के बाद दिल में तमन्ना की कि काश, इसलिए कि वो सबके चेहरों पर देख रहा था एक अजीब खुशी है कि मौला की जियारत के लिए जा रहे हैं। तो वो कहता है कि मेरे दिल में भी चाहत हुई कि काश मैं भी इनके साथ चला जाऊं। अल्लाह अकबर। लेकिन वो कहता है कि कहाँ मैं जा सकूंगा, क्योंकि मेरी दूसरी जगह की शायद अफगानिस्तान की, अरबिस्तान की, कहाँ की उसकी फ्लाइट थी। कह रहा था मुझे तो उस फ्लाइट के साथ जाना है, लेकिन कितने खुश नसीब हैं ये जाने वाले। बस ये सोच ही रहा था कि एक मरतबा कोई एयरपोर्ट का ऑफिसर आता है और आने के बाद उसी के पास आके कहता है कि तुम्हारी जो फ्लाइट वो जाने वाली थी वो कैंसिल हो गई, अब तुम्हें नजफ जाना। अब तुम्हें नजफ जाना। नहीं अजीजों, और करीब करता हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है कि जब मैं खुश हो गया, मैंने देखा कि जितनी भी भीड़ थी वो उस जहाज में जो तैयार खड़ा था तेहरान एयरवेज, वो खड़ी थी चढ़ने के लिए, उसमें सब सवारियां बैठ गई। जब सब बैठ गई तो एक मरतबा फिर से ऑफिसर आया और आने के बाद कहा कि इसका वजन ज्यादा हो गया, दो को इसमें से उतारना पड़ेगा। शायद वजन ज्यादा हुआ या सवारियां कुछ मसला था, वो जहन में नहीं है। खैर ऑफिसर ने आके कहा कि इस जहाज में से 2 सवारियों को उतारना जरूरी है। कहा ठीक है, अब किसको उतारे, सब इतने खुश हैं, नजफ जा रहे हैं। एक मरतबा वो कहते हैं कि मैं देख रहा था कि किसको कहूँ, लेकिन सब कहने लगे कि 2 बुजुर्ग हैं, एक बूढ़ा शख्स है, एक बुढ़िया है, कहा इन दोनों शख्स को उतार दो, ये दूसरी फ्लाइट से आ जाएंगे। वो कहते हैं, वो क्रू कहता है कि मैंने तो नहीं कहा उनसे कि उतर जाओ, कि मैं किस तरह से कहता, लेकिन जब इसरार बढ़ता रहा और दूसरे क्रू मेंबर आए, उन्होंने कहा कि आप उतर जाएं। जब वो उतर गए ना, उसके बाद फ्लाइट उड़ी। फ्लाइट जैसी उड़ी, हवाओं को तय करती हुई जब नजफ के करीब पहुंची, नजफ के एयरपोर्ट पर उस फ्लाइट को उतरना था, तो उतरने से पहले नजफ के एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा तूफान आया और तूफान आ गया। फ्लाइट हवा में 1 घंटे तक घूमती रही। आखिर में पायलट ने इरादा किया कि वापस जाना पड़ेगा। अल्लाह। जहाज वापस आया, तेहरान पे जैसे ही पहुंचा ना, पहुंचने के बाद वो क्रू कहता है कि मैंने फौरन सबसे पहले मैं समझ गया, वो कहता है कि मैं समझ गया। क्या समझ गया? कि जिन बूढ़ा और बूढ़ी को मैंने उतारा था, शायद उन्हीं की वजह से फ्लाइट वापस आई है। एक मरतबा मैं उस काफिले सालार के पास गया और पहले पायलट से कहा, पायलट जरा जो सवारियों को हमने उतारा था उनको मैं लेकर आता हूँ, शायद हम बिठा लें, शायद अब के उड़ जाए फ्लाइट। का ठीक है भाई, ले आओ। जब वो गया तो काफिले सालार से उनका नंबर लिया, जैसे नंबर करके उन्हें कॉल करी, वो एकदम फौरन उन्होंने उस बुढ़िया ने फोन को उठाया। फोन उठाने के बाद एक जुमला कहा कि वापस आ गया जहाज, वापस आ गया जहाज। एक मरतबा कहा कि कहाँ हो तुम, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे। कहा जल्दी से जहाज के करीब आ जाओ। वो जहाज के करीब आए, जहाज में जैसे ही सवार हुए ना, तो एक मरतबा वो बुढ़िया कहती है सबको देखकर कि मैं जानती थी ये जहाज वापस आएगा और मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रही थी। वो कहते हैं क्यों इंतजार कर रही थी, तुझे कैसे मालूम हुआ कि ये जहाज वापस आएगा? वो कहती है कि जब यहाँ से मुझे सवारी से उतार दिया ना, तो मैं नमाज में जाकर, नमाज गाह में जाकर बैठ गई और वहाँ नमाज पढ़ते पढ़ते मैं बुलंद आवाज से गिरिया करती जा रही थी और मौला को वास्ता देती जा रही थी, मौला आपको वास्ता है, आपके भाई अबुल फजल अब्बास का, हम आपकी ज़ियारत के लिए आ रहे थे, लेकिन न जाने किस मुश्किल की वजह से हम वापस यहीं रुक गए हैं। बस इतना सुनना था। वो कहती है कि मैं गशी में जैसे रोते रोते मेरे ऊपर गश तारी हुआ ना, तो ख्वाब में हजरत अब्बास आए थे और आने के बाद उन्होंने कहा कि परेशान न हो, हम तुम्हें ज़ियारत एक मर्तबा वो कहते हैं जरा मुझे कब्रों के दरमियान में जाकर बैठा दे। गुलाम ने हाथ को पकड़ा, कब्रों के दरमियान में ले जाकर बैठा दिया। एक मर्तबा आवाज को बुलंद किया, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। कसेगा आवाज का बुलंद होना था। एक कब्र पे आवाज आई, अलैका सलाम या जाबे।
گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ غشی طاری ہو گئی. ہاں عزیزو، جب غشی طاری ہوئی نا تو جانتے ہیں امام جناب جابر کے خواب میں آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا ہے جابر، اے جابر میری قبر سے دور ہو جاؤ. ارے میری بہن شام و کوفہ سے لٹ کر آ رہی، میں نہیں چاہتا کہ جب زینب آئے، میں نہیں چاہتا کہ جب زینب آئے اس کی آواز بلند ہو اور تمہارے کانوں میں آواز زینب، آواز زینب کا. میں کہوں گا مولا ارے یہ سامنے ہے، آنکھوں سے لا دینا ہے، لیکن مولا یہی زینب تھی کہ کوفہ و شام کا بازار منادی ندا دینا، حاضر زینب، حاضر ام کلثوم. جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ کے. ہاں عزیزو دل کھول کر گریہ کر لیجئے اور دعا کرتے رہیے. مولا آج ہم مجلس جو کر رہے ہیں یہ آج ہم اپنے مکان پر برپا کر رہے ہیں. مولا سال آئندہ جب ہم اس مربعین کے مجلس کو برپا کریں، مولا آپ کا حرم سامنے ہو اور ہم اس مجلس کو برپا کریں. ہاں عزیزو بس ایک مرتبہ جابر کی آنکھ کھلی، غش سے آنکھ کھلی، ایک مرتبہ دور چلے گئے، سامنے سے گردونا شروع ہوئی. ارے میرا مولا آگے باگے ہے، قافلہ پیچھے پیچھے ہے. کربلا کی زمین آئی، ایک مرتبہ تمام بیویوں نے اپنے اپنے والی وارث کی قبروں پہ اپنے آپ کو گرا دیا. ارے مولا نے علی اکبر کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا. ارے ام فروا نے جناب قاسم کی اپنے لال کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا. لیکن زینب ہے ایک مرتبہ اپنے ماں جائے کی قبر سے لپٹ کے کہتی اے بھیا تیری بہن آ گئی، تیرا چیلم بنا لے، تیرا چیلم بنا لے، تیری بہن آ گئی. عزیزو گریہ ہو رہا ہے. ایک مرتبہ بیویاں پوچھتی ہے، امام سجاد سے پوچھتی ہے اے بھیا، اے آقا، ارے ہمیں اتنا بتا دو کہ ہمارے آقا حضرت عباس کی قبر کہاں ہے. بس جیسے ہی معلوم ہوا نہر کے کنارے حضرت عباس کی قبر ہے، فوراً تمام بیویاں ارے عباس کی قبر کی طرف چلی. فوراً زینب آگے بڑھ کر راستے کو روک لیا. عجیب جملہ کا جانتے کیا جملہ کا؟ اے بیویوں معاف کرنا کہ میں نے تمہارے راستے کو روک لیا، لیکن اے بیویوں میں ایک جملہ کہتی ہوں، اے بیویوں میں تم سے کہتی ہوں دیکھو کہ میرے بھائی سے ہر چیز کہہ دینا، ہر شکوہ کر دینا، لیکن یہ نہ کہنا سکینہ شام میں رہ گئی، سکینہ شام میں رہ گئی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین.